بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اس آیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ مثالیں بیان کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مثال دے کر فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، اللہ ان کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہے کہ یہ دونوں ہمارے دو ایسے بندوں کے نکاح میں تھیں جو بہت نیک تھے، پھر انہوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی تو وہ دونوں اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے، اور ان بیویوں سے کہا گیا کہ وہ دوسرے جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں چلی جاؤ، یعنی اللہ نے ان کے لیے جہنم کا حکم فرمایا۔ اب سنیے، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی لوگوں سے اپنے مقدس شوہر کو مجنو کہا کرتی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کے راز ان کے دشمنوں کو بتا دیا کرتی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی آپ کے دشمنوں کی مدد کیا کرتی تھی۔ لکھا ہے روح المعانی کے اندر کہ یہ مثال دے کر اللہ تعالیٰ متنبہ فرما رہے ہیں کہ کسی قریب ترین رشتہ دار کا ایمان بھی انسان کو فائدہ نہیں دے سکتا جب تک وہ خود ایمان نہ لائے، یعنی کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو، ظاہر سی بات ہے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بہت قریبی ہوتا ہے، اور اسی کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے کہ چاہے اس کا شوہر نبی ہی کیوں نہ ہو، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی جب تک کہ خود ایمان میں داخل نہ ہو۔ بہرحال یہاں جو ذکر لوط علیہ السلام کا آیا ہے، میں اس معنی کو لے کر کے لواطت کی مذمت آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے آیا ہوں، یعنی جب کوئی مذکر سے غیر فطری طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرے تو اسے عرف عام میں لواطت کہتے ہیں۔ یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جس کے ذریعے شیطان نوجوانوں کو شکار کرتا ہے اور انہیں دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے دوچار کرتا ہے۔ اسلام میں اس گناہوں فعل کی بھی سخت مذمت کی گئی ہے، فرمایا لوطی ملعون ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ خطرناک بات جس کے بارے میں اپنی قوم سے ڈرتا ہوں وہ قوم لوط والا عمل ہے۔ کس سے ڈرتا ہوں؟ کہ میں جس خطرناک بات سے ڈرتا ہوں وہ قوم لوط والا عمل ہے، یعنی جو عمل قوم لوط کر رہی تھی، قوم لوط جو عمل کر رہی تھی، آج اس عمل کو اگر کوئی زندگی میں لائے گا تو وہ اسی کے اندر داخل ہوگا۔
बहरहाल सबसे ज्यादा बेहया कौम लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी। ये औरतों को छोड़कर मर्दों में दिलचस्पी रखती थी, खासकर मुसाफिरों में, कि मुसाफिरों में से जब कोई खूबसूरत लड़का होता तो ये लोग उसे अपना शिकार बना लेते। लिखा है किताब के अंदर कि अहले सुद्दूम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में सख्त जालिम, धोखेबाज और बदमुआमला थे। कोई मुसाफिर उनके इलाके से बखैरियत नहीं गुजर सकता था, कोई गरीब उनकी बस्तियों से रोटी का एक टुकड़ा न पा सकता था। कई मर्तबा ऐसा होता था कि बाहर का आदमी उनके इलाके में पहुंचकर फाकों से मर जाता था और ये लोग उसके कपड़े उतार कर उसकी लाश को बरहाना दफन कर देते। अपनी वादी को उन्होंने एक बाग बना रखा था जिसका सिलसिला मीलों तक फैला हुआ था। उस बाग में वो इंतहाई बेहयाई के साथ एलानिया बदकारियां करते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद की दावत दी और बदकारी के इस गुनाहों अमल से तौबा करने का हुक्म दिया। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम ये क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्द की तरफ माइल होते हो? हकीकत यह है कि तुम अहमक हो, तुम बेवकूफ हो। तो फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अहले सुद्दूम को दिन रात वाज़ नसीहत किया करते थे, लेकिन उस कौम पर उसका कोई असर न हुआ, बल्कि वो बदनसीब बहुत फख्री अंदाज में ये काम करते थे। उन्हें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का समझाना भी बुरा लगता था, लिहाजा उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम हमें इसी तरह बहलाते रहोगे, इसी तरह जो भला बुरा कहते रहोगे और हमारे कामों में मुदाखलत करते रहोगे तो हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने नसीहत और तबलीग का सिलसिला जारी रखा। लिहाजा एक दिन अहले सुद्दूम ने खुद ही अज़ाब इलाही का मुतालबा कर दिया। अल्लाह ताला ने अब तक उनके उस बदतरीन अमल यानी फहाशी और बदकारी के बावजूद ढील दे रखी थी। जब उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से एक दिन कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ, लिहाजा उन पर अजाब इलाही का फैसला हो गया। अल्लाह ने अपने खास फरिश्तों को दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। ये फरिश्ते दरअसल हज़रत मीकाईल और जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। फिर ये फरिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ ले आए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने जब उन खूबसूरत नौउमर लड़कों को देखा तो सख्त घबराहट और परेशानी में मुबतला हो गए। उन्हें यह खतरा महसूस होने लगा कि अगर उनकी कौम के लोगों ने उन्हें देख लिया तो न जाने वो उनके साथ क्या क्या सलूक करेंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो ईमान नहीं लाई थी, वाइला, उसने आप पर ईमान नहीं लाया था, वो ईमान में दाखिल नहीं हुई थी, वो दरअसल मुनाफिका थी, वो काफिरों के साथ थी। लिहाजा उसने जाकर अहले सुद्दूम को ये खबर दे दी कि लूत के घर दोनों जवान लड़के मेहमान ठहरे हुए हैं। ये सुनकर बस्ती वाले दौड़ते हुए आए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम घर पहुंचे। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये जो मेरे कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज और पाक हैं, अल्लाह से डरो, मुझे मेरे मेहमानों के सामने रुसवा ना करो। क्या तुम में से कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो लोग बोले, तुम बखूबी वाकिफ हो कि हमें तुम्हारी बेटियों से कोई हाजत नहीं है और जो हमारे असल यानी हमारी असल चाहत है उससे तुम बखूबी वाकिफ हो। कौम लूत के इस शर्मसार जवाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो फ़ैल बद में किस हद तक मुब्तला हो चुके थे। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम उनके घर की तरफ दौड़ती हुई आई तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने घर के दरवाजे बंद कर दिए और उन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिया। उन बदकार लोगों ने आपके घर का घेराव किया हुआ है और उनमें से कुछ घर की दीवार पर भी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे।
حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے. فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے. جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا: اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. کیا فرمایا کہ اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے. ابھی کچھ رات باقی ہے تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا. اہل صدوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بضد تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان کی آنکھوں کے ڈھیرے باہر نکل آئے اور بصارت ظاہر ہو گئی. یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچایا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے. حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو ہی نکل کھڑے ہوئے. لیکن پھر بھی ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم واصل ہو گئی. صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے بستی کو اوپر سے اکھاڑ دیا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتے کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی. پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی. ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا. جب یہ پتھر ان کو لگتے تو ان کے سر پاش پاش ہو جاتے. صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا. قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. ایسا پانی ہے کہ اب تک اور قیامت تک اس پانی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. سمندر کے اس حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے. اس لیے اسے انگریزی میں ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے. ماہرین آثار نے 10 سالوں کی تحقیق اور جستجو کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا. تحقیقات سے پتہ چلا تھا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے. شہر کے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ کر آرکیولوجسٹ نے یہ اندازہ لگایا کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت لوگ روزمرہ کے معاملات اور کاموں میں مشغول تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی. یعنی کہ اہل صدوم جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت ابھی تک بحیرہ مردار کے پاس موجود ہیں، یعنی بحیرہ مردار یعنی اس سمندر کے پاس موجود ہیں، جو لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے. آج پورے ممالک میں انسانی آزادی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے اور اس فحش عمل کو باعث فخر سمجھا جاتا ہے. یہاں تک حکومت کی طرف سے بھی اجازت ہوتی ہے. لڑکا اجازت مانگتا ہے، اجازت ہو جاتی ہے. لڑکیاں اجازت مانگتی ہے، ان کو بھی اجازت ہو جاتی ہے. اس فعل بد سے کس طرح چھٹکارا ملے؟ روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کیا ہے؟ ابلیس بولا، جب مرد سے مرد بدفعلی کرے اور عورت سے خواہش پوری کرے. اور مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہی سب چل رہا ہے، بلکہ اس قبیح کام کو قانون کی سرپرستی حاصل ہے. اللہ ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کو بہتر بنائے، عقل اور عمل عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.